إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب گرامی، سامعین و سامعات، میں سب سے پہلے اپنے تمام بھائیوں بہنوں کو، بزرگوں، بیٹوں، بچوں کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان الفاظ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو مسنون ہے: تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہم سب سے کیے ہوئے اچھے اعمال، معاملات، نیکیوں اور بھلائیوں کو قبول فرمائے۔ یقیناً سعادت ہے کہ مالک نے زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا، رحمت کے لمحات ملے، مغفرتوں کے مواقع ملے، اور گردنوں کو آگ سے، جہنم سے چھٹکارا ملا۔ عید کی خوشیاں ملے جلے ماحول میں، جبکہ عالم اسلام زخمی، قبلہ اول خون سے لت پت، شہادتوں کی داستان کے ساتھ مرکوم، اور دوسری طرف امت مسلمہ بالعموم اور بالخصوص پاکستان میں چاند کے حوالے سے، شہادتوں کے حوالے سے، رویت کے حوالے سے ہمیشہ کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا نظر آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ کا دین آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی ہے، کوئی لوکل نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی اور میری سوچ، نظر، فکر محدود ہو سکتی ہے، مگر دین یہ محدود و مقید نہیں ہے جس طرح میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اس امت کی یہ خوبی ہے کہ مالک الملک کہتے ہیں کنتم خیر امہ، لوگوں میں نے جتنی بھی امتیں بنائی ہیں، ہر پیغمبر کی امت بڑی عالی شان، ان کو مواقع ملے، رتبے ملے، عہدے ملے، اپنے اپنے دور کی عزتیں ملی،
مگر آپ سب سے آخر میں آئے ہیں، اور ہم نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ سب سے بہترین ہیں یہ لوگ، آخر میں آئے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اولیت ہوگی کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہلے جائیں گے۔ اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ جگہ، سب سے زیادہ صفیں، سب سے زیادہ رقبہ، الاٹمنٹ وہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے کہ اتنا لمبا وقت، اتنے زیادہ لوگ اور اتنی کثرت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خوبی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں ذاتیات سے نکال کے پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا باعث بنایا گیا ہے۔ اخرجت للناس، آپ ذاتی حصار میں رہنے والے نہیں ہیں، آپ قومی سطح پہ سوچتے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ دیکھتے ہیں، دوسروں کی خیر اور بھلائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تأمرون بالمعروف، جو عرف عام میں، جو دین میں، جو شریعت میں، جو وحی کے نزدیک معروف ہے، مدلل ہے، مسنون ہے اور صحیح ہے، آپ اس کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو شرعاً منکر ہے، مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، ریجیکٹڈ ہے، آپ لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو اپنی خاطر میں نہیں لاتے اور اس کا رد کرتے ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین بڑا پختہ ہوتا ہے، کچے اور ڈولتے ہوئے ایمان والے تم نہیں ہوتے۔ حضرات، اس حقیقت کو جاننے کے بعد مجھے کچھ مثالیں دے کے شہادت کی طرف بھی بڑھنا ہے اور کچھ مسائل آج کی ملاقات میں ذکر کرنے ہیں کہ کیا ہم واقعتاً یتیم امت ہیں، لاوارث ہیں، کہ جس کے دل میں جو آئے اٹھے اور اسلام کے خلاف، حقیقت کے خلاف، شریعت کے خلاف، اور بالخصوص ہمارے متفق علیہ امور اور ہمارے وہ شرعی تہوار جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے اور اس کے لیے آفاقی دلائل رکھے ہیں، اس کے اوپر جو مرضی آئے وہ کہہ دیں؟ ایسا نہیں ہے بھائیو۔ میں اس کی پہلی مثال لیتا ہوں، آئیے، اذان کی بات ہے۔ پوری دنیا میں آج کی تاریخ میں، آج کی جو ڈیٹ ہے، اذان فجر ورلڈ وائڈ چلتی ہے، مگر ہر جگہ اس کا ٹائم ایک نہیں ہے۔ اس سے پہلے تہجد پہ چلیے، اگر تو آپ کنویں کے مینڈک کی طرح محدود سوچ رکھ کے بیٹھیں گے اور جیسے ہمارا ایریا محدود ہے اپنے رب کو یوں سمجھیں گے تو پھر شاید ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی رات، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان اول پہ نزول فرماتے ہیں، کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، رب کے جیسے شایان شان ہے، وہ عرش بری پہ ہے، وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ میرا رب پہلے آسمان پہ بندوں کی قربت کے لیے کیسے آتا ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اہل السنہ والجماعہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ اللہ کا نزول ہے کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، جو اپنے علم کے اعتبار سے دنیا کے چپے چپے میں ہے، اپنے خوبصورت وجود کے ساتھ وہ مستوی عرش ہے، اور پچھلی رات وہ آسمان اول پہ آتا ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے کیسے، کیف کیا ہوگی،
ہم کہیں گے جیسے رب کی شایان شان ہے ویسے آتا ہے، اترتا ہے، نزول ہے۔ اب اگر آپ جغرافیہ لے کے بیٹھے ہیں اور دنیا کا نقشہ لے کے بیٹھے ہیں، فیجی کے جزیرے میں دنیا میں سب سے پہلے وقت میں آذان ہوتی ہے جب فجر شروع ہوتی ہے اور تہجد کا ٹائم ختم ہوتا ہے۔ میرے رب نے اس جزیرے کے لوگوں کے لیے آسمان اول کا جو نزول کیا ہے، اس کے برعکس کینیڈا کی سرزمین میں چلے جائیں، بالکل اس کے برعکس الٹ 13-14 گھنٹے کے فرق کے ساتھ تہجد آ رہی ہے، پچھلی رات کا پہر آ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ لگاتار جو ایک تسلسل ہے، اگر ہم اس کو لے کے یہ سمجھے کہ نہیں تو اللہ نے ٹائمنگ مختلف رکھی ہے، اس کی رحمتوں کے نزول کا شمار نہیں ہے۔ وہ رب جانے، میرا مالک جانے کہ وہ ہر خطے کے لوگوں کے لیے 15-15 20-20 منٹ آدھے گھنٹے کے فرق کے ساتھ، ہمارے فیصل آباد میں یا لاہور میں جو تہجد کا ٹائم ہے، کراچی میں آدھے گھنٹے کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں اس وقت نزول ہے، وہاں اس وقت نزول ہے، تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ ہاں، اگر آپ اور میں لوکل پوائنٹ پہ بیٹھ کے محدود سوچ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ یہاں ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ اللہ ہر جگہ اپنا علم، اپنا وجود، اپنے معاملات کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، اس کا نزول جاری و ساری ہے، اور یہی دین خدا کی، کتاب خدا کی اور شریعت کی تعلیم ہے۔ اسی کو لے کے چلنا ہوگا۔ فجر کی اذان لے لیں، اسی طرح فجر کی اذان ہر 15 منٹ کے بعد علاقہ بدل کے چل رہی ہے اور بڑھ رہی ہے، اور ٹائم میں فرق آ رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے چل کر کے جب یہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ پہنچتی ہے تو 2 گھنٹے بعد ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے بعد سورج اس طرف سے ہے، ادھر اوقات پہلے آ رہے ہیں، چاند اس طرف سے ہے، ادھر کو لیٹ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، وہ جیسے چاہے، تو کبھی بھی یہ ذہن میں مت رکھیے گا۔ اسی طرح نماز کے اوقات کے ساتھ آئیے لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر جو ہماری مغرب کی طرف تاریخ ہے وہ اور ہے، کیونکہ مغرب کے ساتھ تاریخ بدلتی ہے، اور ہمارے مشرق میں مغرب آتے، اس کا جو فرق ہے وہ دنیا کے سامنے ہے کہ چاند کا سفر اور اوقات کیلنڈر مختلف ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ 21 کی رات اس طرف ہے، ہمارے ابھی آئی نہیں، ہمارے پاس دن آ چکا ہے، ہمارے پاس دن ہے، ایک جگہ پہ رات ہے، ادھر لیلۃ القدر ہے، اور ہم ابھی ادھر دن دیکھ رہے ہیں، تو فرق نہیں ہوگا، یا ادھر دن ہے اور ہم ادھر رات دیکھ رہے ہیں، تو یہ 12-12 13-13 گھنٹے کا جو فرق ہے، اسے تنگ مت کیجئے۔ جہاں جہاں رب نے جو چاہنا ہے لیلۃ القدر، ایک سورج کی مثال لے لیں، رب کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے۔ میرے یہاں بادل تھے، میرے یہاں پر بادل تھے جب ہم نے چاند دیکھنا تھا، بے شمار علاقے ایسے تھے جہاں بادل نہیں تھا، مطلع صاف تھا، سورج ایک ہی ہے، اور فیصل آباد کے یہ منظر میں نے دیکھا ہے، یہاں سے نکلا ہوں، نہر کے اس طرف دھوپ ہے، دوسری طرف گیا ہوں تو چھاؤں ہے، بارش برستے ہوئے بھی ایسے ہو رہا ہوتا ہے، اور ساون کی بارشیں آپ سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں بننے نال بننا چڑھ جاندی ہے، ادھر ہو رہی ہے، دوسری کھیت خشک پڑی ہے، میں یہاں سے گیا ہوں تو سارا ایریا خشک ہے، ملت ٹاؤن کی طرف بڑا ہوں تو موسلادھار بارش ہو رہی ہے، دھند کا مزاج بھی آپ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ آفاق، اللہ تعالیٰ کی یہ زمین، یہ آفاقی طاقتیں، قوتیں اور نشانیاں مختلف ہیں، کبھی بھی یہاں بیٹھ کر کے کہ ادھر جناب شدید وہ جو ہے گرمی پڑ رہی ہے، ممکن ہے دوسری جگہ پہ سردی بھی ہے، اس کے برعکس برف بھی جمی ہوئی ہے، تو اللہ کے دین کو مذاق مت بنائیں۔ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے،
وہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ کہاں کیا چیز بھیجنی ہے، وہ سب بھیج رہا ہے۔ جہاں دھوپ کی کرن کا ٹائم ہے کہ یہاں کرن پڑے گی، پڑتی ہے، جہاں روک دی ہے وہ بادل کے ٹکڑے، وہ بے شمار چیزیں لا کر کے بیچ میں سایہ ڈال سکتا ہے۔ اس کی ذات بڑی طاقتور، بڑی قوت والی ہے۔ لہذا لیلۃ القدر ضروری نہیں ایک ہو، یہ بھی ممکن ہے ایک خطے میں 21 ہے اور ہمارے ہاں ابھی 20 چل رہی ہے۔ سوچئے نا کہ ادھر رات 20 کی ہے، دوسری طرف 21 ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، وقت کا جو فرق ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ معاملے مختلف ہیں۔ علماء نے جو نشانیاں بتائی ہیں اور احادیث کے اندر جو اس طرح کی نشانیاں آئی ہیں، میں نے ایک ہی خطے میں یہ فرق محسوس کیا۔ ہم مدینے میں تھے تو یوں لگ رہا تھا کہ 21 کی رات لیلۃ القدر ہے۔ سارے علماء کہہ رہے ہیں مکہ میں اس کے معاملہ برعکس ہے۔ کتنا فاصلہ ہے مکہ کا اور مدینہ کا؟ اور جب 25 کی رات کو مکہ پہنچے تو آثار، دلائل، نشانیاں یہ بتا رہی تھی کہ یہاں یہ رات 25 کی ہے۔ اب میرا رب بہتر جانتا ہے، جب اللہ نے کہا ہے کہ اسے آپ آخری 5 طاق راتوں میں تلاش کرو تو حکمت تو ہے۔ اور دوسری، ہر بندے کی کیفیت میں بھی مبنی ہے۔ ممکن ہے وہی رات ایک بندہ گناہ میں ہے، جرم میں ہے، اور دوسرا نیکی، تقوی، بھلائی، اللہ کی قربت میں اس کیف پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کے لیے وہ قدر کی رات بنا دی گئی ہے، مقبولیت کی رات ہے۔ سارے پہلو اس میں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے دین کو تنگ مت سمجھیے اور تنگ مت کیجیے۔ یہ بنیادی کچھ اہم چیزیں ذکر کر کے، اور دوسری بڑی اہم چیز عید الفطر جو ہے، آپ کو پتہ ہے عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ عید کے دن تو پھر آپ دیکھتے ہیں جب سعودیہ والے، پہلے چلے اتفاق ہے کہ ہماری اس وقت اکٹھی ہوئی، تو جب وہ عید پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا روزہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے۔ تو اگر ہم یہ فرق کرنے لگ جائیں اور اس کو نہ سمجھیں اور صرف ایک روایت کا ایک جملہ لے کے کہ دیکھیے جی عید والے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو بتائیے پھر اہل عرب کے نزدیک، اس خطے والوں کے نزدیک ہم نے تو عید والے دن روزہ رکھا ہوتا تھا، پھر ہم کیا ٹھہرے؟ نہیں، جہاں جہاں دلائل، جہاں نشانیاں، جہاں اللہ کی قدرتیں، اس کی حکمتیں جیسے جیسے آگے بڑھتی جاتی ہیں، جیسے دن رات کا فرق بڑھتا جاتا ہے، اوقات آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ دیکھیے نا، لاہور والے روزہ کھول چکے ہوتے ہیں اور ہم ابھی انتظار میں ہوتے ہیں، 5 منٹ کا فرق ہے ہمارا۔ تو اب وہ ہمیں برا بھلا کہیں یا ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، تو یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہوگی۔ اپنے پوائنٹ کے اوپر رہتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور اللہ نے دل، دماغ، عقل، شکل اسی لیے دی ہے۔ اور بالخصوص شہادت کے حوالے سے میں کچھ اہم چیزیں آپ احباب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ صحیح آئے اور کتاب و سنت کے مطابق آگے بڑھے، تاکہ یہ مذاق نہ بنے۔ حضرات، کتاب اللہ میں شہادت کے حوالے سے جا بجا تذکرے ہیں، یہ گواہی، یہ ثبوت، یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے جن چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، ان میں سے اس وقت یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، شہد اللہ، تمہارے رب نے گواہی دی ہے، تمہارے رب نے گواہی دی ہے۔ یہ شہادت، اللہ کی شہادت، کیوں؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ اس کو بھی جانتا ہے جو آپ کو اور مجھے نہیں نظر آتا، اور وہ اس کو بھی جانتا ہے کہ جو آپ کو اور مجھے دکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، لیکن جو چیزیں آپ سے اور مجھ سے، انسانیت سے اوجھل ہے، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، نہیں دیکھتے، مگر وہ ان کو روٹی، رزق، ان کی نسل کو آگے بڑھا رہا ہے، چلا رہا ہے۔ شاہد اللہ،
तुम्हारे रब ने खुद गवाही दी है क्या, अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, कि लोगों तुम्हारा रब सिर्फ एक अकेला यकता वहदहु ला शरीक है, उसके साथ कोई इलाह नहीं। अल्लाह की तौहीद के ऊपर सबसे पहली गवाही अल्लाह की है। दूसरे नंबर पे वल मलाइका, अल्लाह ने एक एक फरिश्ते को गवाह बनाया है कि तुम्हारा रब, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा इलाह वो एक अकेला है। वह उलुल इल्मी, उसके बाद अल्लाह ताला ने अहले इल्म को और भाइयों बिल इत्तेफाक जितने मुफस्सिरीन हैं, माजी के जितने मुहद्दिसीन हैं, जितने फुकहा हैं और अकायद पे लिखने वाले जितने उलमा हैं, यहां उलुल इल्म से मुराद उन्होंने औलवी तौर पे यानी तरजीहन सबसे पहले उनको लिया है जिनके पास शरीयत का इल्म है, किताब व सुन्नत का इल्म है, और इसके बित्तबा उन फनून को लिया है कि जो अपने तजर्बे से, शवाहिद से, मुशाहिदे से इस नतीजे पे भले लेट क्यों नहीं पहुंचे, वो मानते हैं कि वाकईतन अल्लाह एक है। हजरात इसमें फर्क समझिएगा। मैं जब पहली आयत पढ़ता हूं अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की, अलिफ लाम मीम, मैं सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ता हूं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह के इस तारुफ में एक ही तारुफ है कि तुम्हारा इलाह और माबूद एक है, तुम सारे अल्लाह के बंदे हो, यकीन बन जाता है। और फिर जब आते हैं सूरह बकरा की पहली आयत पे कि रब से हिदायत मांगी है, और अल्लाह कहते हैं कि तूने मुझसे हिदायत मांगी है कि सिराते मुस्तकीम दिखा। अलिफ लाम मीम, जैसे मोनोग्राम चमकता हुआ सील लगी हुई, होलोग्राम पैक डिब्बे में मोबाइल आप लेते हैं और दुकान वाला कहता है जी इससे पहले किसी ने खोला नहीं है, ये लीजिए पढ़िए इसमें ये है, कहिए तो मैं खोल दूं। अल्लाह कहते हैं तूने हिदायत मांगी है, अलिफ लाम मीम को मैं गवाह बनाता हूं। सारी दुनिया के उलमा मिलके इस अलिफ लाम मीम को खोल नहीं सके, हत्ता के वक्त के पैगंबर ने भी इसका तर्जमा नहीं बताया, फरिश्ते को इल्म नहीं। हमने जिब्रील अमीन को सिर्फ हरफ दिए, वो हरफ लेके आ गया, उसने वजाहतें नहीं की, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु को नहीं मिली, आपने नहीं की, असहाब को नहीं मिली, उन्होंने भी बयान नहीं किया। हत्ता कि आज भी आपके तर्जमे वाली जितनी भी छपी हुई किताबुल्लाह की ये किताबें हैं, उनमें अलिफ लाम मीम के नीचे जगह खाली है, या लिखा होगा कि वल्लाहु आलमु बिमुरादी, इसकी मुराद से अल्लाह ही वाकिफ है। अब आगे क्या है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हर किताब के आखिर में सर्टिफिकेट होता है कि हमने इसे बगौर पढ़ा है, नजर सानी की है, इसमें गलतियां ना हो, हत्तुल इम्कान कोशिश की गई है, लेकिन अगर फिर भी गलती हो तो बताया जाए। इसके मालिक ने, बोलने वाले ने खुद कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में शक कोई नहीं है, अपने दिमाग से निकाल, यहां नहीं है, इधर आ सकता है, सोच में बिगाड़ आ सकता है, तेरी गुफ्तार बदल सकती है, तेरा मेयार तब्दील हो सकता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, लाए नफी जिन्स के साथ हम रद्द करते हैं कि इस किताब के किसी जबर जेर शद मद या नुक्ते या किसी हरफ या लफ्ज या किसी आयत में भी कोई मामूली सा शक हो, नहीं है। लेकिन है क्या, शक नहीं है तो फिर क्या है, कहा हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, ये रहनुमा है, ये अंधेरों में रास्ते दिखाती है, ये गाइड करती है। जैसे गूगल से पूछते हो मैप दीजिए कि ये गली कौन सी है, कहां जाना है, लोकेशन क्या है, तूने सिराते मुस्तकीम मांगा है, ये तुझे सीधे सीधे रास्ते पे लोकेशन देता जाएगा, जहां से दाएं बाएं होगा ये तुझे रोकेगा। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, ये तुम्हें जगह जगह पे इशारे देगा, काशन देगा, यूं मुड़ जाइए। इंसानियत हो,
اگر تو انسان ہے ہدی للناس، تجھے رستہ دکھائے گا. اور یہاں کیا کہا؟ ہدی للمتقین. اگر تجھے ڈر ہے کہ میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، ٹائم پہ پہنچنا ہے، میں نے بہکنا نہیں، راستے میں مجھے کوئی ادھر ادھر اغوا نہیں کر لے، تو ہدی للمتقین، یہ کتاب تیرے لیے رہنما ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی. جیسے دور سے اشارہ نظر آتا ہے کہ آگے موڑ ہے، ڈرائیور ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اور آپ جب گوگل کے ساتھ میپ پہ چل رہے ہوتے ہیں، نیویگیشن پہ، تو وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ آگے آپ نے کس طرف موڑنا ہے، موڑ ہے کیا ہے، تو بندہ ایزیلی چلتا ہے. کتاب اللہ بتائے گی کہ تیرا کل کیا ہے، تیرا مستقبل کیا ہے، آنے والے احوال کیسے ہیں، ماضی کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے، حال کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جہاں چوک آ جائے، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں نئے بندے کو کہ میں نے کدھر جانا ہے. اس آیت کو سب سے بہترین جس مقام پہ میں نے سمجھا وہ کہروڑ پکا تھا. رات کا ٹائم ہے، 1:30-2 بجے کا، میلسی کراس کی ہے، آگے نکلا ہوں تو ایک جیسی سڑکیں دو ہو رہی ہیں. اس روٹ پہ میں اس وقت پہلی دفعہ گیا تھا، نیویگیشن سسٹم نہیں تھا. اب بندہ بشر کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی پہرے دار بھی نہیں نظر آ رہا کہ اس سے پوچھ لوں. جہاں سڑکیں دو ہو رہی تھی میں نے بریک لگا لی. کہاں جاؤں کدھر جاؤں، بورڈ بھی کوئی نہیں ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے. چھوٹی سی ایک جھگی اور اس کے اندر کوئی آگ جل رہی ہے. میں نے ہارن دیا تو اندر سے ایک آدمی نکلا، نشئی تھا. جگہ دیکھیے، پوائنٹ دیکھیے، موقع دیکھیے، کدھر جانا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی میں نے لودرا جانا ہے. اس نے پتہ نہیں بولا کیا بولا، لیکن ہاتھ کا اشارہ سمجھ آ گئی کہ وہ میرا راستہ نہیں ہے، میرا راستہ یہ ہے. ایک جیسے دکھنے میں برابر سائز کی سڑکیں اور مڑ رہی ہیں. بڑے مواقع آتے ہیں، دنیا میں پوچھنا پڑتا ہے. اللہ شیطان کا رستہ بھی ہے، رحمان کا رستہ بھی ہے. میں نے اہدنا الصراط المستقیم پوچھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ میں نے گمراہوں کے ساتھ نہیں جانا، میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا جن پہ غضب ہوا ہے، مجھے جنت کا رستہ چاہیے. تو مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قرآن ہے، اس سے پوچھ. نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، بہترین دوستوں کا، اچھے رفقے کا راستہ، تو وہ آپ کو بتائے گا. اب اگر میں پوچھنا ہی نہ چاہوں اور مرضی سے کہوں کہ وہ بھی راستہ ہے، یہ بھی راستہ ہے، کوئی ضروری تو نہیں میں ادھر جاؤں، تو میں خود بھی بھٹکوں گا، دوسروں کو بھی بھٹکاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے اولو العلم کو ذکر کیا ہے، وہی کا علم رکھنے والے، اور ساتھ میں تجربے اور مشاہدے سے. اب وہ جو آدمی ہے جس کو میں جہاز سمجھ رہا ہوں، جو نشے میں ہے، جو میری اور آپ کی نظر میں اتنی ویلیو نہیں رکھتا، لیکن وہاں وہ اس مقام پہ اس چیز میں مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے. ایک دنیا کا ظاہری معاملہ ہے کہ وہ اس جگہ کا رہنے والا ہے، وہ روٹ کو سمجھتا ہے. حضرات کتاب و سنت کے معاون علوم جہاں تجربے اور مشاہدے سے وہ دلیل بنتے ہوں، سمجھ آتی ہو، مشاہدہ کیا جا چکا ہو، بار بار دیکھا پرکھا سمجھا جا چکا ہو، تو ان کی بھی اس وقت گواہی لیکن بالتبع ہوگی، اصلاً نہیں ہوگی، اصلاً نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور اس کی وجہ ہے افریقہ کے جنگلوں میں جو ہمارے دوست رہتے تھے، یہ رہتے ہیں، ان کے لیے ابھی تلک بھی وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں. اگر آپ تھر میں چلے جائیں، چولستان میں، روہی میں چلے جائیں، جو سہولتیں ہمیں میسر ہیں ان کو نہیں ہے. میں نے آج بھی دیکھا ہے کہ وہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، رات ہے تو قطبی تارے کو دیکھیں گے اور اس کے حساب سے وہ اپنے قبلے کا تعین کر لیں گے. اور ہماری اکثر مسجدیں وہاں ایسے ہی بنی ہوئی ہیں. ہماری یہ جو تارک آباد کی تقوی مسجد ہے،
اس کا قبلہ پہلے کندھے پہ ہی تھا، اور بعد میں جب نئی سہولتیں، نئے آلات میسر آئے، اینگلز اور زاویوں سے دیکھا گیا تو چینج کرنا پڑا، اور چینج کر لیا گیا۔ لوگوں نے باتیں بنائی کہ ان کا پہلے قبلہ اور تھا، اب اور ہے۔ نہیں، جہاں دلیل ہے، واضح ہے، لیا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ ہر دور میں اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق گواہی لی گئی، چلایا گیا۔ تو اہل علم، کتاب و سنت کے ماہرین، یہ اللہ کی توحید پہ اور رب کے دین کے لیے گواہی ہے، قائما بالقسط، انصاف پہ رہتے ہوئے، منصف مزاج بن کے، ذاتیات پہ اتر کے نہیں۔ اپنے خلاف بھی گواہی جاتی ہو تو تسلیم کی جائے گی، کیا؟ لا الہ الا ہو، کہ تمہارا رب صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہی هو العزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمتوں والا ہے۔ اور قیامت کے دن بھی یہ گواہیاں کام آنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، ہر امت کے شہداء کو، گواہوں کو بلایا جائے گا، اور جب لوگ رد کریں گے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے جو لکھا ہے کہ ایسے بھی انبیاء آئیں گے کہ جن کی پوری قوم بدبخت کہے گی کہ ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا۔ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ اور اس کے رسول پہ باندھا جائے۔ کہہ دیں گے ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کہ جھوٹ بول کے جان چھڑائی جا سکتی ہے۔ اللہ یہ پیغمبر نہیں آیا تھا ہمارے پاس، اس نے ہمیں کبھی بتایا ہی نہیں۔ یہ چیز میں نے اسکول و کالجز میں بڑی دفعہ دیکھی ہے، کئی دفعہ ہم کلاس لے چکے ہوتے ہیں، حاضری لگ چکی ہوتی ہے، آڈیو ویڈیو اس کا مکمل ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ ذاتی مفاد کی خاطر کوئی ایک دو سٹوڈنٹس ادھر ادھر گھومتے پھرتے، اچانک سامنے سے پرنسپل آیا اور کہہ دیا، جی پوچھا، ہاں بھائی کس کی کلاس ہے؟ وہ سر آج ساری نہیں آیا، ساری نہیں آیا۔ اب دو صورتیں ہیں، اگر تو پسند اور ناپسند کی انا ہے تو اس بچے کی گواہی ریکارڈ کر لی جاتی ہے، اور موقع پہ کہیں نہ کہیں اسے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ سراسر جھوٹ پہ، غلطی پہ مبنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ بڑی مرتبہ لائف میں اپنے ساتھ یہ چیز پیش آئی، اللہ کا شکر ہے میں آڈیو ویڈیو ہر ریکارڈ رکھتا ہوں، لیکن سمجھ آئی کہ انبیاء کو کیسے ریجیکٹ کیا جائے گا، رد کیا جائے گا۔ اللہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی گواہ رکھتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں اور قرآن کی جو وضاحتیں وہ یہی ہیں کہ ہم نے آپ کی امت کو بطور شہید لانا ہے، گواہ لانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شاہد کے لیے، گواہ کے لیے پاس ہونا ضروری نہیں ہو، یہ بھی ایک گواہی ہے، لیکن ایویڈنسز، ثبوت اور پروف کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ پاس نہ بھی ہو تو وہ گواہ ہوتا ہے۔ شاہد کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء کے پاس ہم حاضر نہیں تھے، ہم تو خود محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ 1400 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، لیکن بات گواہی کی ہے۔ جب وہ جھوٹ بولیں گے، امت محمدیہ کے افراد لائے جائیں گے، ہاں بھائی ان میں یہ پیغمبر آیا تھا کہ نہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ سب سے پہلے حافظ قرآن، فہم قرآن کی کلاسیں لینے والے، ترجمہ پڑھنے والے، مفسرین، محدثین، فقہا، اولو العلم، ان میں سے جب کسی کی گواہی لگے گی تو وہ وہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اللہ یہ قوم لوط، یہ قوم نوح، یہ قوم یونس، یہ عاد اور سمود، ان میں آنے والے انبیاء، اللہ یہ یوسف علیہ السلام، اللہ یہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، آگے سے کہیں گے یہ کون سے وہاں تھے؟ جواب آئے گا جو آخری کتاب جامع الکتب ہے، مصدق لما بین یدی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ اٹھ کر کے گواہی دیں گے اور اللہ ان کی گواہی کو قبول فرمائیں گے۔ اس گواہی کو صرف دنیا میں نہیں،
کوئی مانے یا نہ مانے، اہل علم کی گواہی کو کل قیامت کے دن بھی لایا جانا ہے۔ اور پھر ان کے اوپر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ کے سن کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بند گئی، آنسو جاری ہو گئے کہ کل قیامت کے دن جو گواہیاں آنی ہے وہ کیسے ہونا ہے، اور حضرات یہ گواہیاں کیوں ضروری ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اللہ انہیں ان کے ساتھ کر دے گا جن پہ رب کا انعام ہے۔ رب کا انعام کن پہ ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، والشہداء، اور شہیدوں پر، والصالحین، اور نیکوکار اولیاء اللہ پر، وحسن اولئک رفیقا، دنیا کے سب سے بہترین ساتھ یہ ہے۔ اور یہاں اللہ تعالی یہ جملہ کہتے ہیں گواہی کے حوالے سے۔ اب میں تھوڑی تمہید کے بعد جس چیز کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے اور ضروری ہے کہ ہمارے ہاں کئی سالوں سے ایک جنگ چلی ہے کہ چاند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سومو لرؤیتی، اسے دیکھو اور دیکھ کے روزہ رکھو، اسے دیکھو اور دیکھ کے روزے چھوڑو۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل آ جائیں، موسم مطلع ابر آلود ہو جائے، نمایاں نہ ہو، دکھے نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندازہ لگا لو۔ کتنا خوبصورت دین ہے، کوئی پھڈا نہیں، کوئی پیچا نہیں، کوئی رولا نہیں، کوئی مسئلے نہیں، دیکھ کے روزہ رکھ لو، دیکھ کے۔ اور جب یہ ساری سہولتیں نہیں تھی ہم ایسے ہی چلتے آئے، اللہ کا شکر ہے۔ اب اگلا معاملہ کہ ہم نے دیکھنا ہے، دیکھنے کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، جہاں کمیٹیوں کا پڑاؤ ہے، جہاں کمیٹیوں کا پڑاؤ ہے وہاں پہ مطلع ابر آلود نظر نہیں آ رہا۔ اب شہادت، آلات کام نہیں کر رہے، شہادت کیوں ہے؟ شہادت پریشان مت ہوئیے گا، ہمارا تو مسئلہ اتنا نہیں ہے پیچیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ نے 30واں روزہ رکھ لیا ہے، رات کو تراویح پڑھ لی ہے، سحریاں کھا لی گئی ہیں، روزہ رکھ لیا گیا ہے، اور عید کا جو ٹائم ہے وہ بھی گزر گیا ہے۔ شام کی طرف سے مسافر آیا، اکیلا ہے، آ کر کے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے میں ہیں؟ کہا جی۔ کہا ہم نے تو جب فلاں علاقے سے گزرے چاند دیکھا تھا، راستے میں عید بھی پڑھ لی ہے، راستے میں عید بھی پڑھ لی ہے۔ کوئی مذاق نہیں بنا کہ آپ نبی ہو کے، رب کے پیمبر ہو کے، سوچئے گا ذرا، نبی ہو کے، پیمبر ہو کے، اللہ کے پاس وحی کا جو تیز ترین دنیا کی ساری دوربینیں، خوردبینیں جہاں جواب دے جاتی ہیں، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی جواب دے جاتی ہے، تیرے رب نے تو کائنات کو بنایا ہے نا، پتا تھا، لیکن امت کو یہ مسئلے دینے تھے، سمجھ دینی تھی۔ جو رب 1 منٹ سے پہلے وہی بھیج دیتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر شہد کیوں حرام کیا ہے، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، ادھر عورت لڑی ہے کہ زہار کا مسئلہ کیا ہے، ادھر آیت اتر آتی ہے قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا۔ وہ رب وہی نہیں بھیج سکتا تھا کہ محبوب چاند دکھ گیا ہے، کیسی تراویاں، چاند دکھ گیا ہے، کیسی تراویاں، چاند نظر آ گیا ہے، آپ کو نہیں نظر آیا، ہم نے تو چاند چڑھایا ہوا ہے، محبوب وحی کے ذریعے سن لو، کیسی سحریاں، عید کا دن ہے، کیسا روزہ۔ رب نے دین کو مذاق نہیں بننے دیا، امت کے لیے یہ مسائل ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو پوری امت کے لیے رکھا ہے، نبی کو نبی رحمت بنایا ہے، اور رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے۔ لوگوں مذاق مت بنائیے گا دین کو۔ میں بڑی مثالیں دے چکا ہوں، آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، جن لوگوں نے دین کو مذاق بنایا تھا، میرے رب نے مرنے نہیں دیا جب تک ان کے ساتھ وہ مسئلہ ہوا نہیں ہے۔ یہ مثال یہاں کسی وجہ سے دے رہا ہوں۔ مدینے میں جرف کے علاقے کے ہمارے ایک دوست تھے،
الیک سلیک تھی. امام بخاری کے بڑا خلاف تھا، جب بولنا بولی جانا. احادیث کے اوپر آتے تھے، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، بس جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہہ گئے وہ صحیح ہے. تو بھائی امام مالک کی بھی اس کے اوپر دلیل موجود ہے، امام شافعی کی بھی وضاحت موجود ہے، امام احمد ابن حنبل کی بھی وضاحت موجود ہے. دنیا میں رائج 17 فقہوں کے ائمہ کی آراء موجود ہیں، تو ذرا تطبیق دے لیجئے. نو 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 نو، یہ نہیں ہوگا. دو باتوں پہ میں نے جن لوگوں کو اڑتے دیکھا میری اپنی زندگی میں، پہلا یہ بندہ تھا کہتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اونٹوں کا پیشاب اور دودھ مکس کر کے پیجیے، آپ تو بڑے نبی نفیس نبی تھے. میں نے کہا پیمبر نفیس تھے لیکن کبھی طبیب اور حکیم کے حوالے سے بھی دیکھی ہے. وہ نہیں جی، میں نے کئی دفعہ دلیلیں دی کہ آپ جو انجیکشن لگواتے ہیں ان میں کئی جانوروں کا زہر ہوتا ہے، پتہ کر کے دیکھیے، معلومات کیجیے ایلوپیتھی سے، کبھی ہومیوپیتھی سے پوچھیے. نہیں یہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا، عقل نہیں مانتی. اللہ کا کرنا ہوا پیٹ پھول گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے پیٹ دیکھا ایسے پھولا ہوا ہے، اور اتنا ہے کہ پھٹنے والا ہے. ملاقات ہونی یار، دعا کر دیجئے. مستشفی ملک فہد مدینہ میں ہے، وہاں بھی چیک اپ کروایا گیا، کئی اور جگہوں پہ لے کے گئے، ریاض تک لے کے گئے. دن بدن کام بڑا ہے، واپس نہیں لوٹا. ایک حکیم صاحب ملے اور کہنے لگے یار اگر تو میری مان لے اتنے علاج تو کروا چکا ہے، میں تجھے کچھ دیتا ہوں وہ لے لیا کر، اللہ کرم کرے گا. اس بندے کی دوا دارو کے ساتھ جو اس نے تشخیص کی سلسلہ شروع کیا، دنوں کے ساتھ فرق پڑنے لگا. اور وہ جگر جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جھڑ جائے گا، یہ ہو جائے گا، اتنا حصہ ڈیمیج ہو چکا ہے، یہ بن چکا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا. چیک اپ کروایا گیا، جیسے اکثر نہیں کہہ دیتے جی جا کے چیک کرا لیں شوگر نل آئے گی، جینون ہوا. میں نے حکیم صاحب سے پوچھا جناب کی دیتا جائے؟ کہندے جی میں اونٹنیاں دا دودھ تے انہاں دا پیشاب مکس کر کے انہوں دیندا رہا. میں نے کہا بتایا؟ کہتے نہیں بتایا نہیں ہے. بندہ بڑا سخت ہے، ماننے والا نہیں تھا. میں نے کہا یار یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے. کہندا جی اسی تے اتھوں ہی پڑھے ایسے. ملا میں جناب ٹھیک ہو جی، کون سا علاج کروایا ہے؟ پتہ نہیں جی. میں نے کہا جناب ساری زندگی جس کا رد کرتے رہے ہو وہی پیا ہے تو رب نے شفا دی ہے. اسی طرح صحیح بخاری میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی روایت، وہ نبی رحمت نے، دنیا نے انکار کیا کہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ہو کے کھڑے ہو کے ایسے کریں. نہیں ہے صحیح روایت، بھلے سند صحیح بھی ہو. ہم نے کہا ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ پیمبر تو سب کے لیے پیمبر ہیں جن کے گھٹنے کام نہیں کرتے، جن کی کمر کام نہیں کرتی، جن کو سب کو کموڈ میسر نہیں، جن کے لیے بیٹھنے کی سہولت نہیں، وہ بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے کھڑے نکل جاتا ہے. اور ایمرجنسی ہے، کیا کھڑے ہو کے بندہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں جی نہیں 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 نہیں. بندہ جب ٹھیک ہوتا ہے نا تو فتویٰ اور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو فتوے بدل جاتے ہیں. دین کی ایمرجنسی کی یہی تو خوبی ہے. اور آخری عمر میں کتنی دیر یوں کر کے کھڑے ہوتے تھے، اور اس کنڈیشن میں ان کی جو ہے وہ پیشاب والی. تو اللہ کرے دین کی سمجھ آ جائے، اس کے اوپر اتنے فتوے مت چھوڑیے. ذرا گواہی، اسی لیے کتاب اللہ کہہ رہی ہے گواہی دینی ہے تو ذرا کتاب اللہ کو، شریعت کو، وحی کو گواہی بنائیے اور عدل کے ساتھ گواہی دیجیے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین. گواہی اپنوں کے خلاف، جماعت کے خلاف، گھروں کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، یا ماں باپ کے خلاف، یا ذاتی اپنے بیان کے بھی خلاف آئے تو اللہ کے لیے انصاف سے کام لینا، انصاف سے کام لینا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. گواہ بن کے اللہ کے عدل اور انصاف کے ساتھ گواہی دیجیے. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. کسی خاص گروہ کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کر دے کہ تم گواہی صحیح نہیں دو گے. مجھے وہ دن یاد ہے جب مفتی منیب صاحب کہا کرتے تھے کہ یار میں پٹھانہ دی گواہی نہیں لینی. وہ بھائی پٹھان بندے نہیں ہیں، ان میں ایمان نہیں ہے.
کیا کسی کی صرف جو ٹوپی ہے بڑی پٹھانوں والی وہ آپ کو مجبور کر دے گی کہ ان کی گواہی نہیں لی جائے؟ ان کی آنکھیں نہیں ہیں؟ لیکن مسئلہ کیا چلا، پہلے رؤیت ہلال دی گئی، بریلوی مکتبہ فکر کو اپنوں کی گواہی لیتے تھے، دوسروں کی رد کر دیتے تھے۔ یہ ہماری بدبختی ہے، بد نصیبی ہے اللہ کی قسم۔ اب وہ دیوبندیوں کے پاس آئی تو بریلوی لوگ سیدھے ہو گئے، ہم نے ان کی گواہیاں نہیں لینی۔ کسی قوم کی مخالفت یا دشمنی تمہیں یہ مجبور نہ کرتے۔ میں بہت پہلے، کئی سالوں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے کچھ محکموں کی۔ سب سے پہلا محکمہ جس کی یہ ذمہ داری ہے اور شعبہ، ڈپارٹمنٹ، وہ جغرافیہ کا شعبہ ہے، کیونکہ ہماری سرحدیں اللہ کی سرحدوں کی محتاج ہیں، اللہ کی سرحدیں ہماری سرحدوں کی محتاج نہیں ہیں۔ پاک و ہند کی جو سرحدیں ہم نے متعین کی ہیں، اللہ کے ہاں یہ سرحد نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ سرحد نہیں ہے، تو جغرافیے کو متعین کرنا ہے۔ اور دوسرا ساتھ میں فلکیات کا شعبہ، سائنس کا شعبہ، اور تیسرا محکمہ موسمیات کا شعبہ۔ محکمہ موسمیات کی کیوں ضرورت ہے؟ ممکن ہے ایک بندہ وہاں کھڑے ہو کے گواہی دے رہا جی چاند نظر آ گیا اور وہاں بادل ہی بادل ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مطلب ابرالود ہے، اس کی گواہی درست نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ گواہی آ رہی ہے اور بالکل مطلب صاف ہے، لوگ نیوٹرل ہیں، ان کو کوئی تعلق نہیں سنی کون ہے، شیعہ کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے۔ چاند دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، بچوں نے بھی دیکھا ہے، میرے اپنے جاننے والے ہیں، نیوٹرل لوگ ہیں، ہارون آباد کے علاقے سے۔ اب میرا کوئی رؤیت ہلال کمیٹی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انہوں نے چاند دیکھتے ہی فوراً، کوئی شعبہ اس طرح کا نہیں ہے، مغرب کے بعد انہوں نے رابطہ کیا کہ جناب مبارک ہو چاند دکھ گیا ہے۔ میں نے کہا انتظار کریں، آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے؟ یہ ہم اتنے لوگ ہیں چھت پہ، چاند نظر آ گیا ہے۔ اچھا جی، لیکن ہم تو انتظار کریں گے نا کہ رات کو جب اعلان ہوگا۔ وہی ہوا۔ یہ صرف رات کی بات نہیں ہے، شہادتوں کے لیے چاند نے اپنے ٹائم پہ نظر آنا ہے۔ اب یہ سائنس کہتی ہے جی 13 گھنٹے کا پیدا نہیں ہوا، ممکن ہے جس جگہ سائنس کہہ رہی ہے وہاں پیدا نہیں ہوا، 1 فٹ کے فاصلے پہ پیدا ہو، اگلے فٹ کے فاصلے پہ وہ نہ۔ بحرین کو آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ جو سمندروں کے پانی ہے، 1 انچ کے فاصلے پہ ادھر میٹھا ہے، اگلے انچ پہ کڑوا ہے، اس انچ والا فیصلہ لے کے کہہ دے کہ یہاں سارا ہی میٹھا ہے، ادھر والا کہہ دے کہ یہ سارا ہی کڑوا ہے، تو میں حقائق کو بھی دیکھوں گا، کیونکہ زمین نے اوٹ میں آنا ہے۔ اللہ نے بنائے ہوئے مطالعے مختلف ہیں، ایک جگہ پہ تو آپ یہ فرق نہیں کریں کہ وہ پٹھان ہیں یا بلوچستان ہے یا ان کے سر پہ افغانی ٹوپیاں ہیں اس لیے وہ بے وقوف ہے، معاذ اللہ، نہیں۔ یہاں ذمہ داری بنتی ہے محکمہ موسمیات کی، محکمہ جغرافیہ والوں کی اور فلکیات والوں کی، کہ وہاں آئندہ آنے والے سالوں میں جگہ چیک کریں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں نہیں دکھ رہا، وہاں دکھ رہا ہے؟ اگر اختلاف مطالعے ہے تو ان کی عید بنتی ہے، کیونکہ انہیں چاند نظر آیا ہے۔ ایک ملک میں 4 عیدیں، 3 عیدیں، یہ کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ جہاں تک چاند دکھ رہا ہے وہاں پہ روزہ ہے، جہاں نہیں دکھا وہاں نہیں ہے۔ رمضان کا دن کا فرق آخر کہیں تو رکاوٹ بنتی ہے نا، بات سعودیہ اور پاکستان کی نہیں ہے، اس مطلع کے 1 فٹ کے فاصلے کی ہے۔ جس فٹ پہ پہلے چاند نظر آیا، رمضان شروع ہو گیا، روزہ رکھ لیا گیا، اگلے فٹ پہ نہیں دکھا۔ تو یہ اگر تحدید کر دیتے، حد بندی، محکمہ فلکیات، جغرافیہ والے، موسمیات والے، یہ پھڈے ہی نہ پڑتے۔ لیکن کون سا محکمہ ہے جو اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے سوائے علماء کے؟ یہی بیچارے ہیں۔ میں اگر ان کی ذمہ داریوں کو گنوں، انشاءاللہ کوئی جمعہ رکھوں گا، پوری دنیا میں، یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات نہیں ہے، اگر کسی نے ذمہ داری کو مفت میں نبھایا ہے تو یہ علماء ہی ہیں۔ پوری دنیا میں کسی شعبے میں چلے جائیے، مشورے کی فیس ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی پرابلم بنی ہے تو مشورہ ہوتا ہے نا، فیس رکھی گئی ہے۔ انہوں نے جی پڑھا ہے، اتنا ریٹ لگا ہے، کیا یہ ایسے ہی آ جاتے ہیں؟ رات کے 12 بجے کسی کا مشورہ، دن کے 1 بجے کسی کا مشورہ، جمعہ شروع ہونے والا ہے، ابھی میں آ رہا تھا 2-3 منٹ باقی تھے، فون جناب ایمرجنسی، آپ پلیز۔ تو ان لوگوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے۔
اگر یہ بھی اپنی فیسیں رکھ کے ویسے بیٹھے ہوتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی، سوائے باتیں بنانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے بڑے محکمے کروڑوں اربوں کھربوں لگ رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جہاں آ کر کے ایک پوائنٹ کو فکس کرنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے، حد بندی نہیں ہو پاتی۔ اتنے سالوں سے قوم پریشان ہے، کہیں مل بیٹھیے، سر جوڑیے، علماء کو بھی بلائیے، سارے مکتبہ فکر ہوں، صرف اس لیے ریجیکٹ مت کیجئے کہ وہ جی افغانی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ وہابی ہے، وہ یہ ہے۔ چاند تیری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے، چاند انسانیت کا محتاج ہے، تیرے اندر انسانیت ہونی چاہیے۔ لہذا یاد رکھیے، کوئی روزہ قضا نہیں ہے، کوئی اعتکاف کے لیے ایک دن اسپیشلی دوبارہ مسجد میں آ کے بیٹھنا، یہ صرف ذاتی اپنی اناؤں کو کھلواڑ بنائے ہیں دین کو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراوی پڑھا چکے، سیریاں کروا چکے، عید کے دن روزہ رکھوا چکے اور رکھ چکے، اور جب گواہی ملی تو کیا کیا؟ روزے کھلوا دیے۔ عید کا وقت گزر گیا تھا، اگلے دن عید پڑھائی۔ امت کو افتراق میں نہیں ڈالا۔ ظلم نہ کرو، اپنی کرسیوں کی خاطر، اناؤں کی خاطر، تنخواہوں کی خاطر۔ جسے دین کی الف بے کا علم نہیں ہوتا وہ بھی اٹھتا ہے سائنس لے کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے فلکیات لے کے بیٹھ جاتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے جغرافی، اور چوتھا اٹھتا ہے موسمیات کو لے کے۔ کیا کروں میں تیرے اس کو؟ آج تلک تیرے سے حق ادا نہیں ہوا کہ تو یہ کرے۔ ہماری جو ذمہ داری تھی کہ دیکھو، ہم نے ان بشری آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا حکم تھا۔ نظر آیا بسم اللہ، نہیں آیا پڑھو تراویح، نہیں نظر آیا کرو سحری، نہیں نظر آیا رکھو روزہ۔ گواہی آ گئی ہے، چھوڑ دو، وہ بھی عید کا ٹائم گزر گیا، کل پڑھ لو۔ یہ تھا دین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قضائیں، وہاں یہ، وہاں فدیے، یہ کر دو وہ کر دو۔ ہاں ہے عید کے دن ہم روزہ رکھ بیٹھے ہیں، کیا بن گیا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ دین بڑا سادہ ہے، سادہ رہنے دیجئے۔ آفاقی ہے، آفاقی رہنے دیجئے۔ انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل رہنے دیجئے۔ ان کی چیزوں کو محدود کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، وہ جی انہوں نے سعودیہ کے ساتھ کرنا ہے، انہوں نے فلاں کے ساتھ کرنا ہے، یہ جو بغض معاویہ ہے نا سینوں سے نکالیے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، تو اپنی ساری دنیا کے ولی لے کے آ جا، میرا قبلہ پھر بھی سعودیہ میں ہے۔ رب نے حرمین کو وہاں رکھا ہے۔ اس عزت کو، اس مقام کو، اس مرتبے کو چھینا نہیں جا سکتا۔ یہ جو بولتے ہیں نا بڑی بھانت بھانت کی بولیاں اور چیختے چلاتے ہیں، اور انہیں اپنے اس فارس کے خطے میں جہاں سے ہمیشہ فتنے اٹھے، سرزمین ایران میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، نظر آتی ہے تو صرف سعودیہ میں۔ اس سے کروڑوں گنا گناہ اور جگہ پہ بہت ہے، لیکن میں کسی کا حامی اس لیے نہیں کہ میری اس سے رشتہ داری ہے یا میں اس سے تنخواہ لے رہا ہوں۔ رب کا دیا رزق ہے، وہی کھاتے ہیں، لیکن قبلہ میرا مکے میں ہے، وہ حجاز میں ہے، وہ سعودیہ میں ہے۔ سارے سعودی بھی بگڑ جائیں، میری محبت پھر بھی وہیں سے ہے۔ میرا قبلہ وہ ہے، میرا کعبہ وہ ہے، میرے محبوب مدینے میں ہے، مسجد نبوی ادھر ہے، قباء ادھر ہے۔ کب سے قبلہ بدلا ہوا؟ آج تلک بیت المقدس کے اوپر بول رہے ہو کہ نہیں؟ دل دھڑکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ میں فیڈر پکڑ کے وہ پتھر دنیا کے ہزاروں ایٹموں پہ بھاری، وہ غیرت ہے کہ نہیں؟ یہ غیرت مت نکالو ہمارے سینے سے، وہی ہے۔ یہ محبتیں اپنی جگہ قائم ہیں، تم بھی مسلمان ہو۔ جو اٹھتا ہے بولتا ہے، جون سا مسلک اٹھتا ہے اٹھ کر کے زبان کھولتا ہے، یا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یا آپ کے اصحاب پر، یا آپ کے اہل بیت پر، یا ان سے جڑے ہوئے رشتوں پر، یا جو ہے وہ حرمین کے محافظین پر، ساری زندگی اٹھو، زمزم سے بھی نہا کے آؤ۔ تم ان لوگوں کے جوتے کی خاک کے برابر نہیں ہو جو حرمین کی حفاظت کے لیے رب نے خود مقرر کی ہے۔ تیرا مکان ہو کرائے پہ دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے کس کو دینا ہے، نہ صحیح ہو کرایہ دار بدل لیتا ہے۔ تیرے رب نے تیرے نبی کا مصلی ایسے ہی دے دیا ہے، مقام ابراہیم رب نے ایسے ہی حوالے کر دیا ہے، اپنے گھر کی نگرانی تیرے رب نے ایسے ہی دے دی ہے۔
یہاں بڑے سارے میرٹ ہیں جن کو پورا کر کے رب ان کو لیتا ہے، دھوکے میں مت رہ۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے من کو سمجھا، دین کے تابع کر، حق کی شہادت کے ساتھ بولا کر، اور بغض معاویہ، بغض سعودیہ صرف دل میں رکھ کر کے، کیونکہ یہاں سے میرے نبی کے دین نے اٹھ کے کیسر و کسرا کو، ایران کو، فارس کو، اور جو ہے یہ قرب و جوار کے علاقوں کو فتح کیا تھا، ان کے دل کے وہ بغض آج تک نہیں گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اٹھتا ہے بول دیتا ہے، اور تم بھی ساتھ کہتا ہے ایسے ہے، دین آفاقی ہے، انٹرنیشنل ہے، تیری گواہی اپنوں کے خلاف، ماں باپ کے خلاف، رشتہ داروں کے خلاف، حتیٰ کہ اپنی جان کے خلاف نہیں ہے، وہ دے۔ یہی حق ہے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب ذی وقار، دین کو دین سمجھیں، دین کو مذاق نہیں بنائیں۔ دنیا کھیل تماشا ہے، لیکن رب نے دین کو کھیل تماشا نہیں بنایا۔ اگر بات سمجھ آتی ہو تو بسم اللہ، نہیں تو کم از کم خاموشی بہتر ہے۔ بلا وجہ کے مفتی مت بنے۔ سوشل میڈیا کے کومنٹس، جس کو الف سے با نہیں آتی، جس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کاف کشش والا پہلے ہے یا کاف نقطوں والا، وہ بھی اٹھ کے دین کا مفتی بن جاتا ہے۔ تو اسے پیور اہل علم کے پاس رہنے دیجئے، اور اہل علم سے بھی، جن لوگ ان کو اہل علم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے لیے نظر ثانی فرمائیے اپنی زندگیوں پہ، اپنے رویوں پہ۔ لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں تو اسے فرقہ پرستی کا باعث نہیں بنائیے۔ چاند دیکھنا ہے، جس بھی بندے نے دیکھا ہے، یار مجھے ایمان سے بتائیے، یہاں تک میرے علاقے کے جو ہندو لوگ ہیں نا، ہندو رابطے ہیں ہمارے ان سے، انہوں نے بھی بولا کہ جناب ہم بالکل تھر کی صاف ستھری فضا میں چاند دکھا ہے، لیکن میں ان کی گواہی نہیں لے رہا۔ حالانکہ دیکھیے نا کہ انسان ہے نا، اس نے ایک چیز دیکھی ہے، شریعت نے آپ کو جو اصول دیے ہیں اسے سامنے رکھی ہے، اور پھر کلمہ پڑھنے والے اور گواہی دینے والوں کو بھی بڑی سختی سے کہا گیا حساب ہونا ہے۔ جھوٹی گواہی مت دیجیے گا، اور گواہی ہے چھپائیے گا بھی مت، اور جھوٹی گواہی بھی مت دیجیے گا۔ یہ سارے پہلو مد نظر رکھ کے مسئلے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کر پایا یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جتنے محکموں کی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی، فلکیات کی، محکمہ موسمیات کی، جغرافیے سے جڑے ہوئے اہل علم کی، اور کتاب و سنت سے جڑے ہوئے اہل علم سر جوڑ کے بیٹھے، اور کراچی سے لے کے ہمارے باجوڑ تلک کا جو خطہ ہے، جو لائن ہے، اس پہ ایک مرتبہ جائزہ لے لیں۔ اگر باڑ لگائی جا سکتی ہے، اتنے لمبی حدود مقرر کی جا سکتی ہیں کہ ضرورت ہے، تو جہاں دین کے لیے ضرورت ہو تو اس کے لیے بھی محنت اور کاوش، ٹیمیں مقرر کی جا سکتی ہیں، ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ ان کی تنخواہیں بلا وجہ کی نہیں ہیں، کچھ قومی ذمہ داریاں ہیں اور کچھ دینی ہیں جن کو نبھانا ضروری ہے۔ لیکن دشمن چاہتا ہی ہے کہ یہ دین کے اوپر لڑتے رہیں اور ہم بیٹھ کے کھیل تماشا دیکھتے رہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دو سوالات ہیں کہ جان بوجھ کے چھوڑے گئے روزے کی قضا، جان بوجھ کے چھوڑے گئے روزے کی قضا توبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی ہے۔ کیا شوال کے روزے لگاتار مسلسل رکھنے چاہیے یا جیسے مرضی؟ شوال کے 6 روزے آسانی کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج روزہ رکھ لیں، میں نے کہا یار 2-3 دن عید کے چلا لیں، ان کو دوستوں نے آنا ہے، اور آپ وہ آئیں اور آپ کہیں جی میں تو روزے سے ہوں، اور گھر والوں کو کہا جائے جی کھانا بنائے مہمان آ رہے ہوں، جی میں تو روزے سے ہوں۔ تو عید کے دن رہنے دیں، اور یہ ایام و عقل اور شرب ہے، تو ان دنوں کو چلائیں، اس کے بعد آپ آسانی سے شروع کر لیں۔ ہر سوموار جمعرات کا رکھ لیں، دونوں پہلو مل جائیں گے، وہ والا بھی اجر مل جائے گا اور یہ گنتی بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ مسلسل رکھنا چاہتے ہیں مسلسل رکھ لیں، وقفے سے رکھنا چاہتے ہیں وقفے سے رکھ لیں۔ ہمارے
بزرگ ہیں بیمار ہیں، انہوں نے اپنے لیے دعا کا کہا ہے، اور اسی طرح کافی اور دوست احباب بھی میرے فرسٹ کزن ہیں اور بردر اللہ ہیں، اس وقت رحیم یار خان ہاسپیٹل میں ہیں، اٹیک ہوا ہے 2 مرتبہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام بیماروں کو میرا رب شفا دے، جتنے علماء اہل علم بیمار ہیں اللہ ان کو بھی تندرستی دے، عید سے پہلے یا عید کے بعد یا عید کے دوران اللہ جہاں جہاں بھی جس جگہ بھی بیماری ہے، وبا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دے۔ اللہ تجھے تیری ذات کا کبریائی کا رحیم ہونے کا ترلا واسطہ اور وسیلہ ڈال کے کہتے ہیں مالک تو سب بدل سکتا ہے، اللہ یہ لاک ڈاؤن، یہ لوگوں کے کھانے پینے کے معاملے اللہ ان سے لقمے نہ چھین، اللہ جن کی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں وہ تو کر لیتے ہیں گزارے، مالک جنہوں نے دہاڑی کر کے بچوں کا پیٹ پالنا ہے وہ کہاں جائیں، اللہ اس وبا کو، اس سزا کو، اس ابتلا کو ٹال ہم سے، اور اللہ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ اور جو ہے وہ ایسی کیفیت عطا فرما کہ انہیں پتہ چلے کہ امت مسلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مزاج میں خاص ہے، جن جگہوں پہ ہمیں شفا ملتی ہے لوگوں کے لیے وہاں بھلے بیماری ہو، لیکن مسجدیں، اللہ کے گھر، کتاب اللہ کی تلاوت، یہ حرمین الشریفین یہ شفا کی جگہ ہیں، یہ محبت وحی جو ہے، یہ زمزم جو ہے یہ ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے مزاج اور ہیں، ہماری تحقیق اور ہے، ہمارے اصول اور ضابطے کچھ اور ہیں، غیر مسلموں کی چیزیں کچھ اور ہوں گی، وہ اپنی تحقیقیں ہم پہ مسلط کرے اور ہم لے کر کے بیٹھ جائیں، وہ بیان دے اور ہم اس کے مطابق عمل پہ اتر آئیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ تعالی ہمارے رزق کو، ہمارے کاروباروں کو، ہماری تجارت ٹریڈ بزنس کو، ہماری دنیا داری اور دینداری کو، دونوں کو حسین پیمانوں پہ اللہ گامزن رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا ساتھی تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں تک نماز ساتھ۔ استووا اعتدلوا صفوفكم